بہت سے لوگ ہیں وہ جب میرے سے بات چیت کرتے ہیں یا کہیں میرا تعارف کرواتے ہیں, مجھے انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں جی حامد میر واز دا لاسٹ جرنلسٹ who interviewed Osama bin Laden after 9/11. اسامہ بن لادن کا پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا 1997 میں. اس وقت میں کس سٹوری کو فالو کر رہا تھا؟ سٹوری میری یہ تھی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے صومالیہ میں پاکستان کے فوجی جوان شہید کیے ہیں, کیوں اس نے وہ پاکستان کے فوجی جوانوں کو شہید کروایا, یہ سٹوری فالو کر رہا تھا میں. تو میں اس کے پیچھے تورا بورا پہنچ گیا, میں نے اس کا وہاں پہ انٹرویو کیا. دوسری مرتبہ 1998 میں اس نے فتویٰ جاری کیا, امریکیوں کو قتل کر دو, جہاں پہ کوئی امریکی ملے اس کو مار دو. طالبان کی گورنمنٹ تھی افغانستان میں, ان کے ذریعے کوئی رابطہ کیا, بڑی کسی طریقے سے میں قندھار پہنچ گیا. تو میں نے ان کا وہاں پہ دوسرا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا, ایک پوری رات میں نے ان کے ساتھ گزاری, پھر ایک پورا دن گزارا, کیونکہ ڈبیٹ یہ چل رہی تھی. میں کنفرنٹ کر رہا تھا اسامہ بن لادن کو کہ تم ہاؤ کین یو جسٹیفائی دی کلنگ آف انوسینٹ نان مسلم ان دی لائٹ آف اسلامک ٹیچنگز. آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ جناب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں کاؤنٹر کوشچنز کر رہا ہوں, وہ کنونس نہیں کر پا رہے, میں بات نہیں مان رہا, بات لمبی ہو گئی ہے, کہیں گرما گرمی ہو جاتی تھی میری ان کے ساتھ. اس دوران میں نے دیکھا کہ ان کی رسٹ پہ, ان کی جو کلائی تھی اس پہ ایک گھڑی ہے. تو وہ گھڑی جو ہے وہ جب اس میں سے ایک الارم بجتا ہے تو اسامہ بن لادن کہتے تھے اچھا میں ذرا نماز پڑھ کے آیا. تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے نماز پڑھنے, پھر واپس آتے تھے. تو وہ میں نے پہلی دفعہ ایسی گھڑی دیکھی تھی جو کہ نماز کے اوقات کے ساتھ اس کا الارم بجتا تھا. تو میں نے کافی دفعہ جب وہ دیکھا تو وہ کہ گھڑی پہ ڈپینڈنٹ ہے کافی, تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی گھڑی ہے. تو اس نے کہا یہ واٹر پروف بھی ہے. تو میں نے کہا واٹر پروف گھڑی کی آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے, طوفان آ جائے, یہ ہو جائے, تو یہ گھڑی بند نہیں ہوگی, یہ گھڑی جو ہے چلتی رہے گی. تو اب اس نے یہ چیز نوٹس کی کہ یہ حامد میر اس گھڑی میں بڑا انٹرسٹ لیا اس نے. خیر وہ انٹرویو مکمل ہو گیا, ہم واپس آ گیا. اس کے تقریباً 2.5-3 سال کے بعد 9/11 ہوا. جس دن 9/11 ہونا تھا ابھی ہوا نہیں تھا, اس دن ایک بندہ میرے پاس آیا. میں اس وقت ڈیلی اوصاف کا ایڈیٹر تھا. آیا تو اس نے آتے ہی مجھے وہ گھڑی دی. کہتا ہے آپ نے اس گھڑی کو پہچانا ہے؟ میں نے گھڑی دیکھی تو کچھ سیکنڈ لگائے, میں نے پہچان لی. میں نے کہا یہ تو شیخ کی گھڑی ہے. کہتا ہے ہاں یہ شیخ نے بھیجی ہے آپ کے لیے, اور ساتھ میں انہوں نے ایک مجھے پیغام بھی بھیجا ہے, وہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, پانی پئیں, چائے پئیں. وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ آپ کا جو ٹی وی ہے اس پہ کیا ہے, یہ کون سا لگا ہوا ہے چینل؟ کہتا ہے اس پہ CNN آتا ہے. ہاں میں نے کہا ہاں CNN بھی آتا ہے, BBC بھی آتا ہے. کہتا ہے CNN لگا لیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بندہ جو ہے یہ مجھے بتا نہیں رہا, اس نے کوئی میسج دینا ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ شام کا وقت تھا. ان دا مین وائل وہ ایک جہاز جو ہے وہ ٹوین ٹاور سے ٹکرایا. تو اس بندے نے جیب میں ہاتھ ڈالا, مجھے کاغذ دے دیا. میں کاغذ دیکھا تو وہ ایک عربک لینگویج میں ایک شارٹ سٹیٹمنٹ تھی فرام اسامہ بن لادن کہ یہ جو امریکہ میں ہوا ہے یہ براہ راست اس میں ملوث نہیں ہوں, لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے میں ان کی تعریف کرتا ہوں. میں تو دھڑام سے اپنی کرسی پہ گر گیا کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اور اس واقعے سے اعلان لا تلقی کرنے کے لیے ایک بندہ جو ہے یہ واقعے سے پہلے آ کے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ان کو پتا تھا پہلے سے. تو اب پورا پاکستان اور پورا مسلم ورلڈ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو جناب اسامہ بن لادن نے نہیں کیا, یہ تو القاعدہ نے نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیں میں کیسے اس کو جھٹلا دوں کہ پہلے ہی جناب آپ میرے پاس آ گئے اور اب پہلے ہی آ کے آپ نے مجھے
گھڑی بھی دے دی اور پھر بعد میں اسٹیٹمنٹ دے دی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جنہوں نے کیا ہے وہ ان کی میں تعریف کرتا ہوں لیکن میں ملوث نہیں ہوں. تو اس لیے میں اس وقت میرا موقف یہ تھا کہ اس میں یہ کچھ نہ کچھ چکر ہے, ان کا کوئی لنک ہے. لوگ مانتے نہیں تھے, وہ میرے پہ الزام لگاتے تھے کہ نہیں آپ تو ہیں ہی اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان. خیر کرتے کرتے شکر ہے 2004 میں اسامہ بن لادن نے خود ہی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ 9/11 کا منصوبہ میں نے خود ہی بنایا تھا. تو اس کے بعد جا کے میری ونڈیکیشن ہوئی. لیکن اسامہ بن لادن کی آپ دیکھیں اس کا دماغ کتنا تیز تھا کہ اس نے جو اب میسنجر میرے پاس بھیجا 9/11 کے دن, اس کو وہ گھڑی دے کے بھیجی جو گھڑی 1998 میں اس نے کلائی پہ باندھی ہوئی تھی اور میں اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا. وہ گھڑی ابھی بھی میرے پاس ہے. ستمبر 2021 میں سوئٹزرلینڈ گیا ایک کانفرنس کے سلسلے میں, تو وہاں پر ایک اٹالین جرنلسٹ تھے مسٹر سٹیفانو, تو وہ ماڈریٹر تھے اس کانفرنس میں. تو انہوں نے جب آڈینس کو بتایا کہ یہ حامد میر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا ہوا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے نیلسن منڈیلا کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس ہال میں جو بہت سینکڑوں لوگ تھے وہ تالیاں بجاتے بجاتے کھڑے ہو گئے. اب وہ گوروں کا ملک ہے سوئٹزرلینڈ, تو وہاں پہ ساؤتھ افریقہ کے ایک افریقن پریزیڈنٹ کے لیے اتنا احترام تھا. تو جب وہ کانفرنس وہ ختم ہوئی, اس میں میرا بہت لمبا سیشن تھا, کوئی 1.5-2 گھنٹے کا, تو لوگ میرے پاس آ گئے. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کس چیز پہ زیادہ فخر ہے, کہ آپ نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا ہے یا نیلسن منڈیلا کا انٹرویو, کس پہ فخر ہے آپ کو؟ میں نے کہا نیلسن منڈیلا واز مائی آئیڈیل, دیٹ واز اے ڈریم ٹو انٹرویو نیلسن منڈیلا. میں یہ پاکستان میں بھی جب کسی یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی میں نے صرف اسامہ بن لادن کا انٹرویو نہیں کیا ہوا, میں نیلسن منڈیلا کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, اور بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں. ہاں, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملالہ یوسفزئی جو ہیں ان کو نوبیل پیس پرائز تو ابھی آ کے ملا نا, لیکن جب یہ بہت چھوٹی تھی تو پہلی دفعہ ان کو ٹی وی پر بھی میں ہی لے کے آیا تھا. اس وقت سوات پر طالبان کا قبضہ تھا, یعنی کہ ٹی ٹی پی کا قبضہ تھا. تو منگورا میں ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا, تحریک طالبان پاکستان اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا تھا. ہم وہاں پہ گئے تو میرے جو ایک ساتھی تھے موسیٰ خان خیل, جو منگورا کے کورسپونڈنٹ تھے جیو نیوز کے, وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اور شام کو ہم نے وہاں سے لائیو شو کرنا تھا منگورا سے. تو وہ شام کو تقریباً کوئی 3:30-4 بجے وہ منگورا سٹی سے باہر کسی جگہ پہ گئے اور مجھے وارن کر کے گئے کہ آپ نے شہر سے باہر نہیں جانا, آپ پر حملہ ہو سکتا ہے, ادھر کوئی سازش ہے. تو مجھے وہ وارن کر رہے تھے. تو تھوڑی دیر بعد مجھے فون آیا کہ موسیٰ خان خیل کو گولیاں مار دیا کسی نے. اینڈ آفٹر فیو منٹس ایک گاڑی پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا یہ موسیٰ خان کی ڈیڈ باڈی ہے. تو ہم حیران پریشان, ابھی یہ فون کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے منگورا سے باہر نہیں نکلنا, اینڈ ود ان 30-40 منٹس اس کی ڈیڈ باڈی میرے پاس آ گئی ہے. اور اس کی ڈیڈ باڈی پہ نا گولیاں لگی ہوئی تھی. ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک چارپائی پہ ڈالا اور اٹھا کے منگورا پریس کلب کے باہر آ کے ہم نے نعرے لگانے شروع کر دیے. کیا کرتے ہیں ہم اس وقت نعرے لگا رہے تھے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے, اسکول یونیفارم ٹائپ, حالانکہ اسکول بند تھے اس وقت. تو وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نعرے لگا رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ ضیاء یوسفزئی کی بیٹی ہے, اس کا نام ملالہ ہے, یہ کوئی بلاگ لکھتی ہے گل مکئی کے نام سے بی بی سی کی اردو ویب سائٹ پہ, تو یہ چاہتی ہے کہ اسکول کھل جائیں. میں نے کہا اچھا. تو
میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا آپ ہمارے شو پہ آئیں گی؟ تو اس نے کہا ہاں میں آؤں گی. اس نے میرے سے تعزیت کی موسیٰ خان خیل کی شہادت پہ. تو اسی شام کو ہم نے وہاں سے منگورا سے لائیو شو کیا, اور اس میں ملالہ یوسفزئی پہلی دفعہ ہمارے شو کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو نہیں, پوری دنیا کو ان کا پتہ چلا. جس طریقے سے بھی ہو, جہاں سے بھی ہو, یعنی مجھے اپنی تعلیم حاصل کرنی ہے اور کرنی ہے. اور آپ کسی سے نہیں ڈرتی؟ کسی سے بھی نہیں ڈرتی. جب میں نے پہلا بریک لیا, کوئی اراؤنڈ 8:20-22 میں نے بریک لیا, تو میرے فون پہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے آصف زرداری صاحب, ان کی کال آئی. انہوں نے کہا وہ کیا تم ادھر منگورا سے تم یہ لائیو شو کر رہے ہو, خود بھی مرو گے, اس بچی کو بھی مرواؤ گے, کیا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے کہا نہیں آپ بے فکر رہیں, ہم اس کو بچی کو بھی سنبھالیں, ہم نکل آئیں گے. میں نے کہا بس نکلو یہاں سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ, یہ نہیں چلے گا, تو اپنا خیال کرو یار. میں نے کہا اچھا جی. دوسری میں نے بریک لی, اس بریک میں اب اسفند یار ولی کا فون آ گیا. وہ اس اے این پی کے پریزیڈنٹ تھے, اور اے این پی کی گورنمنٹ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. انہوں نے کہا تم نے بڑا اچھا کیا ہے, اس بچی کو تم اپنے شو میں لے کے آئے, لیکن نکلو یہاں سے, جلدی نکلو. وہ میں اس کو میاں افتخار کو انفارمیشن منسٹر کو کہتا ہوں وہ تمہیں فیسیلیٹیٹ کر, نکلو یہاں سے نکلو. مجھے احساس ہوا کہ پورا پاکستان ہمارا شو دیکھ رہا ہے, اور لوگوں کو میری بھی فکر ہے, لیکن وہ بچی کی فکر زیادہ ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے میرا اسکول کھولو, میرا اسکول کھولو. اسکول بند کیا تھا طالبان نے. تو یہ میں نے آپ کو واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ میرے جیسا جو صحافی ہے اس کی زندگی میں کبھی اسامہ بن لادن ایک سٹوری بن جاتا ہے, تو کبھی ملالہ یوسفزئی ایک سٹوری بن جاتی ہے. تو اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کے بارے میں امریکہ کہتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا, اور ملالہ یوسفزئی جو ہے اس کے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں امریکہ میں, وہ بچیوں کی جو تعلیم ہے اس کا سمبل ہے. تو ایک صحافی جو ہے اس کو یہ دونوں کام کرنے چاہیے, ہر قسم کا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے.